بسا اوقات مناظرے کے دوران لوگ جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اسے فرق سمجھتے ہیں. ایک آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے اور ایک آپ کا مخالف ہے. آپ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو لڑ رہا ہے اسے جیتنا چاہیے, چاہے کسی بھی دلیل سے وہ جیتے لیکن جیتنا چاہیے. اب جن دلائل کو دے کر اس نے مالک کو جیتا ہے, بازی ماری ہے, یہ دلائل گرچہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کی دھجی اڑانے والا کیوں نہ ہو, یہ مناظر پیش کرتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اب آپ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو سن رہے ہیں آپ کی اس مناظرے کو, ان کے ذہن سے اس باطل کو کیسے آپ مٹائیں گے؟ مٹا سکتے ہیں آپ؟ دوسری بات, آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں اس طرح کا مجمع جمع کر سکتے ہیں؟ کتنے کروڑوں لوگوں نے اس مناظرے کو دیکھا, ابھی 2 دن پہلے جو ہوا, اب آپ کوشش کر لیں اتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو چیزیں عقیدے کے تعلق سے غلط پیش کی گئی ہے ان کا تدارک آپ کوشش کریں, کر سکتے ہیں حقیقی طور پر؟ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک دو چیز میں بیان کرتا ہوں. پہلی چیز آپ غور کریں کہ یہ مناظرہ جو ہوا اس میں کس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ رب العالمین کے وجود کو یا گاڈ کے وجود کو؟ اللہ رب العالمین کا جو ہمارے یہاں تصور ہے قرآن و حدیث کے اندر جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, جس عقیدے کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا اس اللہ کو ثابت کیا گیا یا اس گاڈ کو ثابت کیا گیا جس گاڈ سے دوسرے مذہب والے کفار اور مشرکین بھی خوش ہوں گے, راضی ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوگی؟ بلکہ باضابطہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے اعلان کیا گیا, ماڈریٹر جو تھے سورب دیویدی صاحب, انہوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی خاص مذہب کو لے کر اور الہاد کو لے کر یہ ڈیبیٹ ہے تو اسے مایوسی ہوگی کہ کسی خاص مذہب کا ڈیبیٹ نہیں ہے, بلکہ ایک طرف الہاد ہے جو گاڈ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری طرف کون ہے جو گاڈ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں اسلام بھی ہے اور دوسرے تمام مذاہب بھی ہیں. جو سب کے نزدیک گاڈ ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک طرف سے, اور دوسری طرف سے اس کے انکار کی کوشش کی جائے گی. اس پر مناظرہ. اب آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کے بارے میں ہم اگر کسی کو یہ میسج دیں کہ وہ بھی معبود ہے, وہ بھی گاڈ ہے, وہ بھی اللہ ہے, یہ جائز ہے؟ کسی بھی معبود کے بارے میں آپ اگر تصور دے رہے ہیں اور آپ کے اس مناظرے سے وہ لوگ بھی خوش ہیں کہ ہمارا بھی دفاع ہو رہا ہے جو شرک میں مبتلا ہے, اگر وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بھی دفاع ہو رہا ہے, ہماری طرف سے یہ دفاع کر رہے ہیں, بات تو انہوں نے نہیں کہا, بلکہ جس کلپ کو سب سے زیادہ وائرل کیا گیا وہ کون سا ٹکڑا تھا؟ میجورٹی کے بارے میں. یہی نا کہ آپ اگر کہتے ہیں میجورٹی کی بات مانی جائے گی اور میجورٹی کو ہی ہم تسلیم کریں گے, تو میجورٹی بات کو تسلیم کرتی ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ میجورٹی کس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اس بات کو آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو ذرہ برابر, ذرہ سمجھتے ہیں نا, کسی بھی دوسرے معبود کو ذرہ برابر بھی ثابت کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یہ؟ اور اسی کے اوپر پوری کوشش ہوئی اور ہم اس کی پیٹ تھپتھپا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دیں گے کہ غیر اللہ کے ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں اس سے. ہم صرف اور صرف کس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا معبود ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کا ہم دفاع نہیں کر سکتے, نہ جائز ہے ہمارے لیے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز,
بار بار مفتی صاحب کہتے رہے کہ گاڈ کیا ہے؟ نان فزیکل ریالٹی ہے. اسی طرح وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا کتاب و سنت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ دو طریقے سے ہے. کچھ صفات کا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ثابت کیا اللہ رب العالمین کے لیے، ان کو ہم ثابت کریں گے، اور جن کی نفی کی ہے ان کی ہم نفی کریں گے. ساتھ میں اس کے جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. اور جو الفاظ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، جیسے کہ فزیکل، اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، ہم کیا کہیں گے؟ فزیکل کہنا اور نان فزیکل کہنا دونوں اللہ رب العالمین پر تہمت ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ. آپ وعید دیکھیں اور سلف کی تفسیر پڑھ لیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرے صرف یہی الحاد ہے. جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرے یہ الحاد نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک قسم کا الحاد ہے. بلکہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے جہمیہ کے الحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی تعویل کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ کفار مکہ کے شرک سے بھی ان کا کفر زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کفار مکہ کم از کم اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ معطلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اور والمعطلہ یعبد عدما والمشبہ یعبد صنما. تو جو معطلہ ہوتے ہیں وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ کی صفات کا آپ انکار کرتے ہیں تو الحاد میں آپ داخل ہوئی. اور الحاد کیا ہے؟ جرم عظیم ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں فزیکل کہیں یا نان فزیکل کہیں، دونوں لفظ وارد نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر. کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ اللہ فزیکل یا نان فزیکل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے؟ اگر وہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، دو قدم ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، صورت ہے، جو اللہ رب العالمین کے یہ صفات ثابت ہے. اگر تفسیر ان الفاظ سے کرے کہ ہم فزیکل سے یہ مراد لے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کا مقصود بالکل صحیح ہے، البتہ لفظ کا انتخاب آپ نے غلط کیا. اگر یہ مقصد ہے تو انہی الفاظ کا انتخاب کریں جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے انتخاب کیا. اور اگر وہ کہے کہ ہم فزیکل سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے جسم سے، اس طرح کے چہرے اور ہاتھ سے متصف ہے جو گوشت اور ہڈیوں اور خون کا مجموعہ ہو جو ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے جو آپ کے ذہن میں اللہ رب العالمین کے ان صفات کے بارے میں تصور ہے. کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو فزیکل کا لفظ یا نان فزیکل کا لفظ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں. اور عموماً جب کوئی شخص اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ اور ان گمراہ عقائد کا حامل ہو، وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کے یہاں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار. مشہور ہے ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی صفات کو انکار کرتے ہیں، صفات کو ثابت نہیں کرتے. اشاعرہ کسی صفات کو ثابت کرتے ہیں، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ ان کے یہاں مشہور یہ چیز. اور بار بار مفتی صاحب یہی ثابت کرتے رہے اللہ رب العالمین کے لیے جس گاڈ کی دفاع کے لیے گئے تھے کہ نان فزیکل گاڈ ہے. یہ فزیکل نان فزیکل یہ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں جس کی گنجائش شریعت میں نہیں دیتی ہے. اسی طرح ٹائم کے بارے میں جو انہوں نے کہا، آخری چیز کیا کہا انہوں نے جب پوچھا نا کہ تمہارا رب، تمہارا گاڈ 150 سال پہلے، 200 سال پہلے زمین کو پیدا کرنے کے کیا کر رہا تھا ذرا بتاؤ. تو کیا کہا مفتی صاحب نے کہ اگر کوئی دوسرا شخص یہ سوال کیا ہوتا تو میں جواب ہی نہیں دیتا، لیکن آپ وہ
रिस्पेक्टेड पर्सन है, इसमें जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब दिया? टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, उससे पहले खुदा क्या कर रहा था? ये सवाल ही इलॉजिकल है। जवाब से बहुत लोगों ने ताली मारी, हो सकता है आप लोगों ने ताली मारी। क्या जवाब दिया? ये टाइम शुरू हुआ है क्या? यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, कायनात की तख्लीक के बाद। तो उससे पहले क्या कर रहा है? ये सवाल ही एकदम बिल्कुल बेमाना है, इलॉजिकल है जो सवाल। हमने कहा कि अकल हमेशा इंसान को मायल करती है, और सुन के बहुत अच्छा लगता है। और अकल की सिफत यह है ना कि जो अकली दलाइल से कायल होगा, वो आपसे बड़ी कोई अकल आएगी और आपके इस लॉजिक को बातिल करार देगी, तो फौरन वो भाग जाएगा, क्योंकि अकली दलाइल से कायल हुआ था वो। अब आपसे बड़ी अकल आएगी तो ये अकल उसको बोधी लगने लगेगी। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो मशहूर मुनाजरा है, जब एक शख्स आए तो क्या कहा कि मुनाजरा करना चाहता हूं, कहते नतीजा क्या होगा कि मैं जीत गया तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा दिल कबूल करना पड़ेगा। क्या कहेगा? मैं जीत गया तो मैं आपका दिल कबूल कर लूंगा। क्या कहेगा? कोई तीसरा बंदा आया और हम दोनों को हरा दिया तो हम दोनों उसको कबूल कर लेंगे। ये खिलौना है, अल्लाह के बंदे इस तरह नहीं होता। ये हमने अकली दलाइल की बराबर इस दिन को कबूल नहीं किया। यकीन है हमारा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाज़िल करता दिन है। ये अकल की वजह से हम एक मर्तबा तुम्हारे साथ, एक मर्तबा उसके साथ, एक मर्तबा उसके साथ, इस तरह दिन को खिलौना नहीं बना सकता। तो अकल की यही सिफत होती है कि जब पहली बार इंसान सुनता है और उसके अकल को एकदम जाके लगती बात, तो माशाअल्लाह क्या बात करी, एकदम खामोश कर दे सामने वाले। कि जब टाइम का वजूद ही नहीं था, यूनिवर्स की तख्लीक के बाद, बिगिनिंग के बाद ही टाइम की शुरुआत हुई है, तो उससे पहले क्या कर रहा था? सवाल ही लॉजिकल है। अब सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कतब अल्लाहु मकादीर अल-खलाइक क़ब्ल अन यख़लुक़ अस-समावाति वल-अर्द बि-50 अल्फ सना। जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों की तकदीर को लिख दिया। जमीन और आसमान की पैदाइश हुई नहीं है, उससे 50,000 साल पहले अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों की मखलूक की तकदीर को लिख दिया। और आप कह रहे हैं इस सवाल से भागने के लिए ये आखिर नौबत क्यों आई, जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह रब्बुल आलमीन को बार बार वो टाइमलेस कहते रहे। क्या कहा उन्होंने कि नेसेसरी मीन का टाइमलेस होना जरूरी है, क्योंकि टाइम का क्रिएटर वही है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या होना चाहिए? टाइमलेस होना। टाइमलेस समझ रहे ना? ला समान, समान और मकान की कैद से पाक है। आपने जुड़ा सुना होगा, एक इनका नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का। अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, जिहत उलू में है। इसलिए मकान के इनकार का मकसद अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिहत उलू का इनकार है तो बातिल अकीदा, कुफरी अकीदा। इसी तरह समान के कैद से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। अगर आपका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से नहीं है, जैसे को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की सिफात कदीम है। कदीम का मतलब उससे भी कोई चीज कदीम थी, तो ये क्या है? तस्वुर मौजूद है कदीम होने का। और इस्लाम हमें क्या तालीम दे रहा है? अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै। तो मेरे भाइयों, हर चीज अकल से आप नहीं इदराक कर सकते। अकल ये क्या है? मखलूक है ना। जैसे आंख से आप काम लेते हैं, हाथ से काम लेते हैं, कान से काम लेते हैं, कितना काम ले सकते हैं आंख से आप? एक महदूद दायरे तक कितनी दूर देख सकते हैं? यहां से दिल्ली देख सकते हैं? मुमकिन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इस आंख में वो ताकत नहीं दी है कि कितनी दूर तक आप देख सकें। कान से कितना सुन सकते हैं? एक महदूद दायरे में। इसी तरह अकल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंख और कान की तरह आपको दी हुई है। तो उस अकल से कितना आप सोच सकते हैं? जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें पावर दिया उतना ही सोच सकते, उससे आगे आप नहीं सोच सकते। खालिक को अकल से आप इदराक कर ले, उसको तो दूर की बात है, मखलूकात का इदराक आप नहीं कर सकते। आसमान को देख रहे हैं,
کیا کہہ سکتے ہیں آسمان کے بارے میں؟ گزشتہ 2 سال پہلے ہندوستان کے سائنسدانوں نے چندریان 3 پر چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی تھی. پوری دنیا نے شاباشی دی ہندوستانی سائنسدانوں کو. ہندوستان پہلا ملک بنا دنیا میں جس نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی. اب بتائیں اس سے پہلے وہاں پر کیا ہے جانتے تھے؟ عقل سے آپ ادراک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ مخلوق ہے. آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں, بتائیں سورج میں کیا ہے؟ عقل سے ادراک کر سکتے ہیں؟ تو جو مخلوقات اس زمین و آسمان میں انہی چیزوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے. باقی کتنی مخلوقات ہیں ان کا ادراک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت یہ سب کچھ ہے, اس لیے آپ نے ٹائم کا انکار کر دیا, ٹائم لیس اللہ رب العالمین کو قرار دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ کے شعور و ادراک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا ہے. اس لیے آپ عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے چیزوں کا انکار کریں, جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا وکذا حتی یقول له من خلق ربک. شیطان کسی بھی شخص کے پاس آ کر یہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا. جواب دیتا ہے وہ, یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ من خلق ربک. جب تمہارے رب نے سب کو پیدا کیا تو اسے کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ کے رسول نے یہ شبہ ذکر کیا تو اس کا جواب عقلی کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دے سکتے تھے؟ ذرا بتائیں. جب اللہ کے رسول نے یہ شبہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ شیطان تمہارے پاس آ کر یہ شبہ ڈال سکتا ہے تمہارے ذہن میں, یہ سوال تمہارے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا, تو اللہ کے رسول بہترین اپنی جواب میں سکھا دیتے, معاملہ حل ہو جاتا. سکھایا اللہ کے رسول نے. اس کا جواب تم عقل سے سوچنے مت جاؤ. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ. اگر یہاں تک معاملہ پہنچ جائے فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے نا, بس اس کا ایک علاج ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, وَلْيَتَّقِ, اور یہی پر اس کو دفن کر دیں, ایشو بھی آگے نہ بڑھائیں. تو ہر چیز کا جواب آپ عقل سے ڈھونڈنے جائیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ, کہ وہ آخر میں اسی سب میں نظر آئیں گے جن کے ساتھ آپ مناظرہ کر رہے ہیں. وہاں تک نہ پہنچے لیکن الحاد کے شکار ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے. چنانچہ آپ دیکھیں کیا قائد کے اندر بے شمار اسماء و صفات کا انکار موجود ہے, تعطیل موجود ہے. تو میرے بھائیوں, عقل سے اللہ رب العالمین کے وجود کو ہم ثابت کرنا جائز قرار دیتے ہیں, لیکن ایک حد تک, بہت زیادہ نہیں. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کے جو عقلی دلائل بیان کیے ان پر آپ غور کریں, آپ کے لیے کافی ہوگی.